انپرس تانے دار ناول قسط نمبر 8۔ ساس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ صوفیہ اور صنم افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بہت برا کیا تایا جان نے، اس طرح کوئی اپنے شرابی بیٹے کو زبردستی کسی کے ساتھ باندھ سکتا ہے؟ صنم بولی جبکہ ساس نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھیں۔ پلیز تم دونوں کچھ کرو، مجھے عمر خیام سے شادی نہیں کرنی، اور مجھے بھی تو شادی نہیں کرنی۔ میرا رزلٹ، میری پڑھائی۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے رو دی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بدر بھائی بھی تو خاموش ہو گئے ہیں، تم بدر بھائی سے بات کرو۔ وہ دونوں بولیں تو ساس نے سر ہلایا۔ اس کی جان سولی پہ لٹک گئی تھی۔ گھر کا سب سے گندا لڑکا تھا عمر خیام، جو نشے میں ہر وقت دھت رہتا، ہر وقت گھر سے باہر ہوتا اور نہایت بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر احساس نام کی چیز نہیں تھی۔ اسے کسی کے بھی ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، تب بھی وہ شادی کے لیے مان گیا تھا۔ ساس کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے بدلے میں عمر خیام مل رہا تھا؟ وہ تو عمر جیسی بھی نہیں تھی، کیونکہ ہر انسان کو ویسا ہی شخص ملتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ وہ تو ایسی بالکل نہیں تھی، پھر اسے عمر خیام کیوں مل رہا تھا؟ وہ نیچے آئی۔ صوفیہ صنم بھی پیچھے سے اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سوہا اچانک اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے ساس، آؤ آؤ۔ وہ اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی، مگر ساس صرف بدر کو ڈھونڈ رہی تھی، جو معلوم نہیں کہاں غائب تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ اپنی بائک کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، اس کی روندی ہوئی آواز پر پلٹا۔ وہ ساس سے نگاہ چرا گیا۔ وہ خود ہی دوڑ کر اس تک پہنچی۔ بھائی پلیز ایسا مت کریں، مجھے نہیں کرنی عمر خیام سے شادی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے بھائی۔ آپ کہیں نہ کچھ، آپ تائی جان سے بات کریں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھ پہ ہی ظلم نہ کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بدر کا دل ہلا چکی تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا جبکہ وہ بچوں کی طرح روتی۔ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، وہ آہستگی سے بولا۔ نہیں بھائی، وہ اچھا نہیں ہے، وہ ہر وقت شراب پیتا ہے اور صنم بتا رہی تھی لڑکیوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے۔ آپ مجھے اس کے ساتھ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ بدر نے ایک گہرا سانس اندر اتارا۔ ساس بچے رونا بند کرو، جلدی سے پہلے پھر بات کرتے ہیں۔ بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، وہ سسکیاں لیتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ ادھر آؤ۔ اسے چیئر پہ بٹھا گیا۔ ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھتے ہیں سب، وہ بولا۔ آپ حمایت لے رہے ہیں ایسے انسان کی جس سے کوئی امید نہیں، جو اپنے قدموں پر ٹھیک طرح چل نہیں پاتا۔ وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ وہ جیسے دل ہار کر روئی تھی۔ بدر یہ سب جانتا تھا۔ اس نے ساس کو پھر سے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پاس خود کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ کیا کرتا اس کے لیے؟ ایک بے بس انسان تھا۔ وہ اسے شدید غصہ چڑھا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ تائی جان آ گئی۔ پیچھے نجمہ نے سارے شاپر پکڑے ہوئے تھے، جبکہ سرورت اور تائی جان خالی ہاتھ باتیں کرتی آ رہی تھیں، اور اس کی ماں کے چہرے پہ تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے ماں کو دیکھا۔ ساس اپنا غم بھلائے ماں کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ سے بھاری سامان لے لیا۔ وہ سب اندر چلے گئے اور بدر کو لگا وہ اس وقت غصے سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ بس لے لیا جوڑا تو چوری ٹھیک ہے، مہنگائی تو دیکھو کیسے سر کو آ رہی ہے۔ 2000 میں تو کچھ ملا ہی نہیں، 5000 کا جوڑا ہے تمہارا، دیکھ لو بس اب اپنی قسمت۔ وہ ساس کو بولی جبکہ ساس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آئے ہائے، یہ شکل پر منحوسیت کیوں طاری کی ہوئی ہے؟ دلہنوں کا یوں رونا دھونا اچھا شوگر نہیں۔ وہ جھڑک گئی۔ ساس نے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے عمر خیام سے شادی نہیں کرنی، وہ شرابی ہے۔ اندر داخل ہوتے عمر کے قدم اس معصوم سی ڈری سہمی آواز پر رکے اور اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اس لڑکی کی پشت دکھائی دی تھی۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے ہنس دیا اور اندر چلا گیا۔
جبکہ سگریٹ کی بدبو جب پھیلی تو سب نے مڑ کر دیکھا اور ساس کو مزید رونا آیا۔ سن لیا، اس نے کیسے منہ پھاڑ کر بولی ہے تو ہاں، کیا تربیت بھئی نجمہ تمہاری، واہ واہ، کوئی لحاظ، کوئی پردہ، کوئی شرم نہیں دور دور تک۔ تائی نے اٹھ کر اس کے تھپڑ جڑ دیا۔ ساس صوفے پر گری۔ بھابھی بچی ہے، نجمہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ مر جانی ہے کہ آج شادی ہو جائے، کل کو 10 بچے کر لے گی، بچی ہے، زبان کو لگام دے اپنی۔ تیرے تایا نے سن لیا، زبان کھینچ لیں گے اس کی بے حیا۔ وہ چیخنے لگی جبکہ ساس ماں کے سینے میں چہرہ چھپائے رو دی۔ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا۔ آج ہی میں کہتی ہوں، یہ جو ہفتے بعد کی تاریخ ہے اسے 2 دن کے بعد ہی کر دیں۔ آوارہ لڑکی ہے، زبان کھل گئی ہے اس کی۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے تائی جان بولی تو سب نے تائی جان کی جانب دیکھا۔ وہاں عمر موجود نہیں تھا اور تائی جان نے عین حسب عادت بدر کو کھانے کے وقت کسی کام سے بھیج دیا تھا۔ تائی جان کی نگاہ اسے اپنی پیٹھ پر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ سے لقمہ بھی حلق سے نہیں اترا۔ اس نے صنم اور صوفیہ کو دیکھا جو چپ چاپ کھا رہی تھی، جیسے اس کی کچھ نہ لگتی ہو۔ بھابھی بچی ہے، بچے تو ایسی باتیں بول۔ چپ۔ تائی جان کی دھاڑ پر نجمہ کا سانس رک گیا۔ اب اس کو کس یار کے ساتھ پکڑا ہے؟ وہ تائی کی جانب دیکھتے بولے جبکہ تائی جان ان کے طنز پر پہلو بدل گئی اور بے عزتی کے احساس سے سرخ پڑ گئی۔ وہ جانتے تھے ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ نہیں، یار کے ساتھ نہیں، لیکن کل کو بنا لے، کسی کو کیا خبر۔ ابھی تو منہ پھاڑ کر کہتی ہے عمر شرابی ہے، شادی نہیں کروں گی۔ دیکھو بھلا، شرم و حیا تو اس گھر میں بس ایک ہی بچی کے پاس رہ گئی ہے، میری سوہا۔ وہ جال جو ایک بار بھی منگنے کے باوجود بدر سے بولی بھی ہو۔ تائی بولی جبکہ سروت بھی بے چین ہوئی۔ بھابھی، میری صنم صوفیہ بھی تو شرم و حیا والی ہیں، وہ اپنے بچوں کو تایا کی نگاہ میں گندا نہیں بنا سکتی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، لیکن میری سوہا کا مقابلہ نہیں، وہ بولی۔ اور سن لے، میں سوہا کی شادی نہیں کروں گی، ابھی اس بدر کو کسی کام دھندے پہ لگنے دے، انہوں نے کہا جبکہ تایا جان خاموش ہو گئے۔ کل نکاح کا انتظام کر لینا، 4 لوگوں میں نکاح پڑھا دیا جائے گا، وہ کہہ کر اٹھ گئے اور ساس گش کھا کر وہیں گر گئی۔ امی، کیا ہے آپ کو؟ مجھے بدر سے شادی کرنی ہے اور آپ نے بلا وجہ ڈرامہ لگا دیا۔ وہ بڑکی، منہ بند کر لی اپنا۔ تائی نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ تو اور کیا کہوں، اچھا بھلا سب ٹھیک ہو رہا تھا، آپ کو کیوں دورہ پڑ گیا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے شادی کرنی ہے، وہ بھڑک کر بولی۔ بس سہا، مجھے غصہ چڑھا نہ، مار دوں گی تمہارے سر پہ کچھ، وہ نہایت غصے سے بولی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کماتا دھرتا نہیں کچھ، تمہارے باپ کا ہاتھ ہے مجھے، ابھی عمر کے ساتھ لالچ چپکی ہوئی ہے، کبھی بھی بدر کو کچھ نہیں دے گا، بدر کو خود ہی کچھ کرنے دو، وہ کپڑے تہہ لگاتی بولی تھی۔ لو بھلا، اب بھی کچھ نہیں کرتا لیکن روٹی تو پوری ملتی ہے نا، وہ پہلے بدلتی کھڑی ہو گئی۔ شادی کے بعد بچے لگ جاتے ہیں، ایک چھڑی چھاٹ انسان اور بال بچوں والوں میں فرق ہے۔ تائی بولی تو سوہا پاؤں پٹک گئی۔ بس دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنی زندگی چاہتی ہو تو منہ بند ہی رکھنا، وہ بولی جبکہ سوہا منہ بسوڑ کر باہر آ گئی۔ اچھا بھلا سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا، معلوم نہیں کیا دورہ پڑ جاتا تھا اس کی ماں کو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، پھر ایک دم اسے یہ بات ٹھیک بھی لگی۔ ابھی تو ساس کی آئے روز کی بے عزتی کے مزے لینے تھے اسے۔ اگر اس کی بھابھی بن جاتی تو شاید عمر اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالتا، لیکن وہ اس پر دباؤ ڈال ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس کو بتا نہ دیتی۔ خیر چھوڑو، سب دماغ پر سے اتار کر
وہ ساس کو دیکھنے پہنچ گئی۔ نجمہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ ارے ساس، تم تو بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہنسی۔ سوہا بیٹا، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اچھا، اب تو چپ کریں، عجیب میسنی سی عورت ہے آپ۔ بھائی پہلے اس کے لیے کچھ تو بولیں، بیٹی تھی آپ کی، کہہ سکتی تھی میرا اختیار ہے۔ عمر خیام مطلب باقی عمر جو 2 قدم پیے بنا نہ چلے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ نجمہ خاموش ہو گئی اور دوسری طرف ساس پھر سے رونے لگی تھی۔ امی مجھے بچا لیں، کچھ کریں، اس شادی سے بہتر آپ مجھے مار دیں، وہ بولی، جبکہ سوہا کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا اور اگلے ہی لمحے وہ چل بھی گیا۔ اگلا دن عجیب خاموشی لیے ہوئے تھا۔ گھر میں سب چہل قدمی ہو رہی تھی۔ 2-4 لوگ جو گواہان کے طور پر باہر سے آ رہے تھے، ان کے لیے کھانا بن رہا تھا اور بیٹی کے نکاح پر بھی نجمہ کچن میں تھی۔ جاؤ بھی، تمہارے تایا نے کہا ہے کہ بس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے گھر، تیار ہو جا کر، اور اس کی بھی نیلی پیلی کوئی سرخی لگا دینا۔ تائی نے سوہا کو ڈریس دیا تو سوہا نے دیکھا۔ اتنا اچھا جوڑا لائی ہیں آپ اس کے لیے۔ وہ سرخ رنگ کے عام سے لباس کو دیکھتی جلن محسوس کرتی بولی۔ ارے میری بچی نے تو اس سے بھی زیادہ مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہے، اور دیکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی بلائیں نہیں اور وہ مطمئن ہو کے باہر آ گئی۔ بدر اندر ہی آ رہا تھا۔ سوہا نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے پاس آ گئی۔ بتاؤ بھلا کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ذرا اترا کر بولی۔ شکل و صورت سے تو اچھی لگ رہی تھی۔ بدر نے اگنور کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تائی جان کتنی دیر میں آئیں گے؟ اس نے تائی سے پوچھا۔ آتے ہی ہوں گے۔ تم نے انتظامات دیکھ لیے؟ 4 لوگ آ رہے ہیں۔ تائی جان 400 نہیں۔ وہ سر جھٹک گیا۔ بس طنز کرا لو، رشتوں کا بھی احساس نہیں، ساس ہو تمہاری، وہ بولی۔ تو آپ کی بیٹی؟ یہ تو آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے، پھر ہی کوئی رشتہ بنے گا، وہ کہہ کر پلٹا۔ منہ دھو کر رکو میاں، اپنا جب تک کسی کام دھندے پر نہیں جاتے میں اپنی بیٹی نہیں بیاہوں گی، وہ بولی تو بدر نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا۔ یعنی اب صرف ساس کا نکاح ہو رہا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تائی جان سے میری کمٹمنٹ تھی، وہ بھڑکا۔ کون سی کمٹمنٹ؟ بھائی کہہ دیا میں نے بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ بدر تلملا کر پلٹا۔ سوہا کڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ دانت پیستا وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے تائی جان کو 1000 فون کر لیے مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، معلوم نہیں کہاں تھے۔ عمر خیام ولد اشفاق صاحب، تمہیں ساز سامان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ وہ نیندوں میں اٹھا تھا تو پتہ چلا نکاح ہے اس کا۔ شدید بیزاریت اور نیند میں چور وہ منہ دھو کر ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ 36 بار کہوں قبول ہے، کہہ تو دیا، وہ اکڑ کر بولا۔ بیٹے 3 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مزید مجھ سے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس مولانا کے ہاتھ سے پیپر کھینچا اور عمر خیام بڑا بڑا درج کر کے اس نے پیپر ٹیبل پر پھینکا اور اٹھ گیا۔ اب مجھے نہ اٹھانا کوئی، کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ تائی جان ادھر ادھر دیکھنے لگے جبکہ بدر نے ایک ادھم اٹھایا تھا جسے ہمیشہ کی طرح بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ہر صورت سوہا سے آج ہی نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی قسمت بالکل کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بدر نے نفرت سے تایا کو دیکھا اور دوسری طرف ساس لال جوڑے اور زبردستی کے پہنائے گئے زیورات میں بیٹھی ایک سانس رو رہی تھی۔ اور جب اسے سوال ہوا تو وہ بچوں کی طرح انکار کر گئی۔ نہیں نہیں قبول، وہ بدر کے ہاتھ تھام گئی۔ تایا نے اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ بدر بھائی نہیں پلیز، وہ آخری کوشش کرنے لگی جبکہ تایا نے اس کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑا اور زبردستی اس کا انگوٹھا لگوا دیا۔
مولانا صاحب زبردستی نکاح نہیں کرا سکتے آپ. بچے کو قبول ہے کہنا بہت ضروری ہے. قبول ہے کہو، وہ حکم دیتے دہاڑے. قبول ہے، وہ بولی اور 3 بار بول کر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا. بدر بے بس کھڑا تھا. مبارک اور سلامتی ہونے لگی جبکہ بدر نے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا اور وہ باہر نکل گیا. خود پر شدید غصہ تھا، نہ ہی کچھ کر سکتا تھا وہ اور نہ ہی کر پاتا. لے جاؤ بھائی ساس کو اس کے کمرے میں. تائی مسکرائی. نجمہ بیٹی کو سینے سے لگائے رو دی. صنم اور صوفیہ بھی جبکہ سوہا تائی اور سرور چچی خوش تھی. ساس کو زبردستی گھسیٹ کر عمر کے کمرے کے باہر لے جایا گیا. ساس نے نجمہ کا ہاتھ جگہ رکھا تھا. امی نہیں، وہ سہمی ہوئی سی بولی. اللہ کے حوالے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. ارے بند کرو یہ ڈرامہ، عجیب ڈرامے لگائے ہوئے ہو. رات سر پہ چڑھ گئی ہے، صبح سے کام کر کمر ٹوٹ گئی. تائی بولی جبکہ صبح سے ہی وہ تخت پر بیٹھی تھی. سوہا نے بیزاری سے دیکھا اور ساس کو اندر دھکیل دیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا. ڈرامے باز کہہ کے وہ پلٹ گئی. نجمہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو دی. مرجانی کیوں منحوست پلا رہی ہے؟ چائے بنا کر لا. بس سب رو رو کر گھر بھر دیا میرا. وہ چلائیں تو نجمہ کچن میں چلی گئی. اچھا ہو گیا، ایک بچی کے فرض سے فارغ ہو گئے. سرور چچی چاپلوسی کرتی بولی. ہاں بھئی، کل کا وہ عورت آ کر کھڑی ہو جاتی. ہفتے میں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی. بس ہوگی شادی جہاں ہونی تھی. وہ بولی اور سرور چچی ان کے پاؤں دبانے لگی. صنم، صوفیہ اور سوہا اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں. مجھے ساس کے لیے بہت دکھ ہے، صوفیہ نے کہا تو صنم نے سر جھٹکا. بھئی تمہاری بہن کی شادی اتنی امیر کبیر لڑکے سے ہوگی، تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ صنم بولی. ہوگی مگر ساس بھی تو ہماری دوست تھی. اچھا بس کرو، اللہ کرے وہ آنٹی جلدی سے آ جائیں پھر سے. وہ بیڈ پر لیٹ گئی. صوفیہ نے بھی شانے اچکائے اور چینج کرنے چلی گئی. اسلام آباد میں سردی ذرا زیادہ تھی اور اسے ہمیشہ سے سردی بہت لگتی تھی. اسے یہ تھا سردیوں میں وہ ہمیشہ کمرے کی ہو جاتی تھی جبکہ اس کی بڑی بہن اسے کتنی باتیں سنا دیتی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مسکرانا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا. یہاں کا شاہ نواز اپنے کاموں میں لگ گیا تھا. اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی. پہلے اس محل نما گھر میں وہ دونوں ہوتے تو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اب اس محل نما گھر میں کوئی نہیں تھا اور اب اسے بولنے کی عادت نہیں تھی. ملازم کام کر جاتے، کھانا بنا جاتے اور وہ سارے دن نون میں بیٹھ کے گزار دیتی. شاہ نواز اپنے کام سے گھر میں آتا اور اس کے بعد چلا جاتا. اس نے ایک بار بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور اکثر رات کو دیر سے آتا تو اس کی جان بخشی ہوئی تھی. ایزا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلی تھی. اس نے بال خشک کیے اور اس کی ڈریسنگ پر میک اپ رکھا تھا. اسے یاد آیا اسے کتنا شوق تھا میک اپ کا مگر امی نے کبھی استعمال نہیں کرنے دیا تھا اور شادی کے بعد کوئی خوشی اس کے سینے میں جنم نہیں لے سکی تھی. تبھی اس نے خود سے نہیں لگایا اور شاہ نواز کو ضرورت نہیں تھی. اس نے لپسٹک کھولی اور ہونٹوں پر لگا لی. اس کی چمکتی رنگت پر سرخ اناری لپسٹک حسین لگ رہی تھی. دوسری طرف اس نے بلش بھی لگا لیا اور بے دھیانی میں وہ میک اپ استعمال کرتی چلی گئی. یاد ہی نہیں رہا وہ تو پتھر کی ایزا تھی. اب اس نے ڈارک بلو کلر کا ڈریس پہنا تھا جو ہلکے پھلکے کام سے بہت حسین لگ رہا تھا. اس نے بالوں میں برش چلایا اور یہ سوچ کر کہ کچھ دیر تک وہ یہ سب ہٹا دے گی وہ نیچے آ گئی.
نیچے سے اترتے ہی ملازمین سمیت ملازم اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ ملازمتوں کی تعریف پر سرخ سی پڑنے لگی جب کہ موبائل لون میں آ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ شاہ نواز کی گاڑی دیکھ کر ایک دم اس کے رنگ اڑ گئے۔